اب اس خاندان کا مقصد کیا ہے؟ اشارہ اس کا ہو چکا کہ اس مقصد کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے اس کو آسان بنانے کے لیے، اس میں ایک دوسرے کا معاون بن جانے کے لیے، ایک دوسرے کا مددگار بن جانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سلسلہ پیدا کیا ہے۔ بنی نوع آدم کی افزائش ہوتی رہے، نسل در نسل یہ آگے چلتے رہیں، ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرے کی تسکین اور سکون کا بھی سبب ہوں، ایک دوسرے کو گرنے سے بچائیں، ایک دوسرے کے ایمان کی حفاظت کریں، ایک دوسرے کی مشکلات میں ان کا ساتھ دیں، تو یہ میاں بیوی ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، یہ مقصود ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے آپس میں ان کو جوڑا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہی دونوں کو ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ بنا دیا۔ مرد کو ضرورت ہوتی ہے عورت کی، اور عورت کو ضرورت ہوتی ہے مرد کی، یہ فطری تقاضا اللہ نے رکھ دیا، اور فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ عورتیں یعنی تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ لباس فرمایا کلوزنگ، جو تکلیفوں سے، سردی سے، گرمی سے، گرد سے، ہر قسم کی پریشانی سے، تکلیف سے بچاتا ہے، دھوپ سے بچاتا ہے، ایسا لباس ایک دوسرے کے عیوب کو چھپاتا ہے، ایک دوسرے میں حسن پیدا کرتا ہے۔ لباس کے ذریعے اس کی ایک شخصیت وجود میں آتی ہے، وقار نظر آتا ہے، اس کی وضاحت پتہ چلتی ہے، خود کمفرٹیبل، آسان اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، باراحت محسوس کرتا ہے۔ تو لباس کے سارے فضائل اسی لیے ہیں، اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے جامع لفظ استعمال فرمایا، تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے تسکین اور تحفظ اور سہولت کا ذریعہ بنے۔ یہ منزل خود طے کرنا پڑتی تو خطرہ تھا کہ شیطان کا شکار ہو جائے، کیونکہ شیطان بہت خفیف طریقے سے، بہت لطیف طریقے سے حملہ کرتا ہے، وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ اس کے پاس ایسی طاقتیں اور ایسی صلاحیتیں ہیں کہ جن سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے اللہ کی رحمت کے بغیر۔ تو ایک اکیلا انسان اس میں مکمل طور پر شیطان کے چنگل میں پھنس سکتا تھا، اسی لیے اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مختلف اسباب اختیار کیے گئے، اور ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد کو ضرورت بھی بنایا، ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ بھی بنایا، اور ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹری بھی بنایا۔ تو خالی یہی نہیں ہے کہ ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہے، بلکہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں، ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اور اس کام کے کرنے میں، آپس کے تعلقات میں دونوں کے رول تقسیم کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ رول سمجھنا ضروری ہے۔ مرد کا ایک دائرہ کار ہے اور عورت کا ایک دائرہ کار ہے، دونوں اپنے اپنے دائروں میں پوری یعنی من اور دھن کی صلاحیتیں وقف کر کے، مشقت اٹھا کے، اخلاص کے ساتھ لگے رہیں، یہی مقصود ہے۔ گویا اس گاڑی کو دھکا دینے کے لیے دونوں اپنی تمام صلاحیتیں لگا دیں، یہ ان کا اپنا کام ہے۔ تو یہ احساس دلوں میں اگر پیدا ہو جائے تو گھر کے بہت سے معاملات خود بخود درست ہو جائیں۔ عام حالات میں چونکہ ایسے تعلقات نہیں ہوتے، اس لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔